سب نے درمیان بیٹھی وہ خاموشی سے سر جھکائے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ دی جان نے افسوس سے اس کا جھکا سر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا، مگر وہ سب سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ خنسا اس کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ علیحہ یہ کھائیں نا، اس کے آگے پلیٹ کھسکائے اس نے زبردستی اسے کھلایا تھا۔ خنسا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، اون منائی تھی، بس دل کر رہا تھا کہیں چھپ جائے اور دھاڑے مار مار کر روئے، مگر یہ سب تو اس کا اپنا چنا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شیریں بیگم اور کبریٰ ناشتہ لے کر آئی تو انہیں دیکھ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ علیحہ ٹھیک ہو نا بیٹا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اسے یوں روتے دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، بس آپ سب کو بہت مس کیا میں نے، اس نے بہانہ گڑھا تھا۔ اس کے بہانے پر وہ مطمئن ہوئی تھی۔ تبھی سیڑھیاں اترتا سلاوت نیچے آیا تھا۔ چلو خنسا، آپ بھی سامان پیک کر لو، ولیمے میں ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے نا؟ شیریں بیگم کے پر وہ سر ہلاتی تیار ہوئی تھی اور وہاں سے ان کے ساتھ گھر آئی تھی۔ کمرے میں آئی تو شاذل کو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہمیں پوری رات جگا کر خود کیسے مزے سے سو رہے ہیں، دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں، شرارت سے کہتی وہ اس کے برابر آ کر بیٹھی تھی اور اس کی ناک میں دوپٹے کا کونا فولڈ کر کے ڈالا تھا۔ وہ کس مسایا تھا مگر پھر منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ تب یہی عمل اس نے شاذل کے کان کے ساتھ کیا تھا۔ خنسا کی بچی، اس نے دانت پیسے تھے، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ سونے دو مجھے، ورنہ اگر میں جاگ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس نے دھمکی دی تھی، جسے اس نے ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑایا تھا۔ دھمکی نہ دیا کریں، اٹھیں چلیں، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ اس کی فرمائش پر اس نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ فریج میں رکھیے، جاؤ کھا لو۔ عارفین، وہ سختی سے بولی تو اس نے منہ بنایا تھا۔ بندہ سب کرے مگر محبت سے شادی نہ کرے، بیوی تو حکم کی چلاتی رہتی ہے۔ ہاں بڑا، میں کب حکم چلاتی، ہر وقت تو آپ کی چلتی ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو۔ ہاں تو اچھا ہے، تمہاری ٹریننگ کر رہا ہوں تاکہ تم بریو بنو۔ اس کا ہاتھ تھامے اس نے لبوں سے لگایا تو مسکرائی تھی اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ تھینک یو سو مچ، میرے لیے اتنا کچھ کرنے کے لیے، مجھ سے آئی تبدیلی صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تو شاذل نے اسے خود میں بھیجا تھا۔ اے وائفی، اپسیٹ نہیں ہونے کا، اس کے گالوں کو چھوتے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی تھی، وہ اس کے لیے اپنی جان تک دے سکتا تھا۔ اچھا اب زیادہ اوور نہیں ہوں، اٹھیں اور فریش ہو کر مجھے آئس کریم کھلائیں۔ ارے یار، سڑا سا منہ بنائے وہ بیٹھ کر اٹھا تھا۔ دنیا دیکھے گی نا، بولے گی کیسا ہیرو بنتا تھا، بیوی کا غلام ہے۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آج پھر وہ اس کوٹھے پر آیا تھا، خود کو چادر میں لپیٹے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ ستارہ بائی اندر بڑی محفل میں موجود تھیں اور اسے انتظار تھا، جانتا تھا آج جو خبر وہ لایا ہے اس کے بعد ستارہ بائی اسے اپنا خاص تو ضرور بنا لے گی۔ اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی۔ گھڑی اس وقت رات کے 8 بجا رہی تھی اور اب اسے یہاں 1 بجے تک رکنا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیا سلیم کا خبر ہے؟ صاحب خبر بالکل پکی ہے، وہ یہیں ہیں اسی شہر میں۔ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، آج ہی تو اس کے بھائی کو دیکھا ہے، اس کا گھر بھی دیکھا ہے، تو یقیناً وہ وہی ہوگی۔ نہیں وہاں نہیں ہے، بلکہ سلیم کے بولنے پر اس آدمی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا؟ بلکہ پوری بات کہو۔ وہ عبدل کے سسرال میں رہتی ہے اپنی میاں کے ساتھ۔ میاں؟ اس آدمی کو دھچکا لگا تھا، پیروں سے زمین نکلی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ہی دشمن کے گھر کیسے رہ سکتی؟ وہ غرایا تھا، یہ بات یقیناً اس کے لیے نقصان کا باعث تھی۔ تبھی ماتھے پر شکنوں کا جال بنا تھا۔ وہ رو رہی ہے اور شادی کو بھی مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، شاید 2 مہینے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور خبر ہو تو بتانا، اس سے بول فون بند کرتے اس نے ماتھا مسلا تھا۔ یہ خبر سن ستارہ بائی کا کیا رد عمل ہوگا یہ سوچ ہی اسے پریشان کر رہی تھی، مگر اب جب وہ یہاں آ گیا تھا تو بنا بات کیے واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ستارہ بائی کو بولو، عبدل والی لڑکی کے متعلق بات کرنی ہے۔ سامنے کھڑے خواجہ سراغ کو اس نے اندر پیغام پہنچانے کا کہا تھا اور عبدل کے نام اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ پھرتی سے وہ اندر گیا تھا اور واپس آ کر اسے اندر کمرے میں عزت سے بٹھایا تھا۔
یہ کمرہ نہیں، اسے کوئی میوزک اسٹوڈیو لگا تھا، ہر طرف رکھے ساز۔ تبھی وہ عورت اندر آئی تھی، کالی ساڑی پہنے، اس کے گلے سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ اس کے سامنے بیٹھی اس نے ہاتھ کے اشارے سے بولنے کا کہا تھا۔ جس لڑکی کی آپ کو تلاش تھی وہ مل گئی ہے، اور اس وقت آپ کے پرانے ساتھی عبدل کے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے۔ اس آدمی کی بات پر اس نے پاس رکھا گلدان زمین بوس کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ اتنی بڑی کیسے ہوئی کہ اس کی شادی کر دی گئی ہے؟ اس بات کا علم نہیں ہے، مگر اتنا ضرور پتہ ہے کہ وہ پچھلے 2 مہینے سے اسی گھر میں بہو کی حیثیت سے شاید اسے بچانے کی ایک کوشش اس آدمی کی بات پر وہ کہا لگا کر ہنسی تھی۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کچھ ستارہ بائی سے بچ پائے۔ استعمال شدہ ہی صحیح، کام تو وہ میرے پھر بھی آئے گی، پورا پیسہ وصول کروں گی ہر حال میں۔ بالکل، آپ سے بھلا کب کوئی بچا ہے؟ آپ جیسا تو ہے ہی نہیں۔ اس نے عمدی چاپلوسی کی تھی۔ تبھی اپنے پلو سے اس نے ایک نوٹوں کی موٹی سی گڈی اس کے آگے پھینکی تھی۔ یہ تمہارا انعام ہے۔ اس آدمی نے للچائی نظروں سے اس گڈی کو دیکھا تھا جو یقیناً اب اس کے گلے کا توق بننے والی تھی۔ اف اللہ، تھک گئی میں۔ وہ تھک کر بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی شاذل نے اسے یوں دیکھا تو الٹے قدموں واپس گیا تھا، اور دوبارہ وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ بیڈ پر ہنوز ایک ہی پوزیشن میں پڑی تھی۔ کیسے پہنتے ہیں لوگ ایسے کپڑے؟ جیسے تم نے پہنے ہیں، شرارت سے کہتے وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے خنسا کے پیروں کو سینڈل سے آزاد کیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ اس کے ہاتھوں چوڑیاں اتار تھے۔ اس نے خنسا کو سہارا دے کر بٹھایا تھا اور بیچ میں کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ اس نے محبت سے اسے دیکھا تھا، جو اب ایک ایک نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ تبھی بہت اچانک اس کا ہاتھ آنکھوں سے لگایا تھا۔ یہ اظہار تھا اس نے محبت کا، عقیدے کا۔ کیوں اتنا سینٹی ہو رہا ہے میرا بچہ؟ اس کے ہاتھوں کو تھامے اس نے لبوں سے چھوا تھا۔ آپ میری کسی نیکی کا اجر ہیں عارفین، میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں نہیں بتا سکتی میں اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ میرا دل کر رہا ہے آپ کو سب سے چھپا لوں کہ کوئی آپ کو مجھ سے الگ نہ کر دے۔ بولتے ہوئے وہ روحان سی ہوئی تھی۔ شاذل نے ٹیبل پر ٹرے رکھے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ ششش، رونا نہیں جان ہو تم میری۔ محبت تمہیں کھونے کا تصور بھی گناہ ہے میرے لیے۔ نرمی سے اس کے ہاتھ اس کے ماتھے کو چومتا وہ اٹھا تھا۔ الماری سے ایک باکس نکالے وہ واپس اس کے پاس آیا تھا۔ ہاتھ میں ایک باکس دے خنسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تبھی اس نے ایک لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا تھا۔ یہ یہاں سے کبھی الگ مت کرنا، کبھی بھی نہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ کھانا کھاؤ بیٹا، اسے پلیٹ میں چمچہ ہلاتے دیکھ دی جان نے ٹوکا تھا۔ میں کھا رہی ہوں دی جان، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ سلاوت کو ایک ایمرجنسی میں جانا پڑا تھا، اس کا دل بجھ سا گیا تھا، اور یہ بات دی جان نے بھی محسوس کی تھی۔ علیہ بچے ادھر دیکھو، اس کا ہاتھ، وہ محبت سے بولی تھی۔ سلاوت کے رویے پر میں پریشان ہوں، جانتی ہوں تمہارے لیے مشکل ہے، مگر میں صرف اتنا کہوں گی کہ تم اسے جیت سکتی ہو۔ وہ کیوں ایسے ہیں؟ بولتے ساتھ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بیٹا، اس نے اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اپنی محبت قربان کی تھی۔ وہ چھوڑ بیٹھا تھا اپنی محبت۔ حفاظت مطلب؟ وہ چونکی تھی۔ دی جان نے گہرا سانس بھر کر اسے سب بتایا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ وہ اس کے آگے سلاوت کی مجبوری رکھے۔ علیہ کا دل برا ہوا تھا یہ سب سن کر۔ سب میں اتنا چاہتی ہوں کہ تم ہمت مت ہارو، اس کی طرف قدم بڑھاؤ۔ میرا سلاوت محبت سے گھندا ہے، وہ کرے گا تم سے محبت۔ انہوں نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھول وہ اندر آیا تھا۔ کہاں تھے آپ سلاوت؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی۔ اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتی وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کیا ہم نے کہیں جانا تھا؟ اسے دیکھتے وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ نہیں تو کیوں پوچھ رہے؟ تو اتنی تیاری؟ او پلیز سلاوت، ایک لڑکی اتنا تیار اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے نا، اور میں جو یوں تیار ہوئی ہوں تو آپ کے لیے ہی ہوئی ہوں نا، مسکرا کر کہتی اس نے سلاوت کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی تھی۔ کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب علیہ؟ انتہائی نرم لہجہ تھا۔ علیہ بس اس انسان کو دیکھ کر رہ گئی۔
میں کیوں نہیں کر سکتی یہ سب؟ سوال کے بدلے سوال کیا گیا تھا۔ کیا آپ انجان ہیں؟ کیا آپ بھول گئی علیحہ آپ کس طرح میری زندگی میں شامل ہوئی ہیں؟ میں نہیں بھولی کچھ بھی۔ میں یہ بھی نہیں بھولی کہ کس نے کہا تھا کہ سلاوت تو کسی پرندے کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، مگر افسوس یہاں تو سلاوت ایک جیتی جاتی انسان کو تکلیف دے رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ شکوہ کر گئی تھی۔ معذرت اگر میرے کسی رویے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو علیحہ، مگر میں نے آپ پر واضح کر دیا تھا کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے گلے سے ہٹائے وہ آگے بڑھے، اسے نا امید چھوڑ کر۔